Welfare Trust team member, I take great pride in the fact that although we are a very small team, but still we gained the specialization in project delivery in the most difficult regions of the world. Our prompt response in case of any disaster and conflict gives us the ability to reach more affected people. We still cherish the adventurous and scary moments our team faced in Burma when our team, led by our chairman, delivered projects in time when no one else would dare to visit the country. After recent outbreak of violence in Gaza, we had an emergency meeting in our office on May 11th, where we executed our first response to the crisis by mobilizing our efforts on ground. In very first days of bombing, we delivered food, water, essential items, and medical supplies to hospitals. On the same day, our chairman suggested that we should prepare our team and try to deliver the help and support ourselves in Gaza. At that time, most of us thought that it is not going to be possible to travel to another country to get access to Gaza and Palestine and then deliver aid there. However, Allah Tabaraka Ta'ala made this possible for our team, which was again led by our chairman, Mr. Abdul Razak Sajid. Wassalatu wassalamu alayka Sayyidi ya Rasulallah Wassalam alayka Sayyidi ya Habiballah. انتہائی ریسپیکٹڈ گیسٹ برادر محمد علی صاحب اور جتنے کمیونٹی کے یہاں لوگ موجود ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ سب کے نام لے کر ان کو شکریہ ادا کروں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ روز ہمارا سفر تھا اس حوالے سے چند باتیں آپ سے شیئر کروں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں سینہ کھول کے آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ فلسطین کے لوگ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر بات کرنا بہت آسان ہے، جب ان سے ملتا ہے، مل کر جب ان کی باتیں سنتا ہے، ان کے درد جو، ان کے دکھ جو ہیں، وہ شاید ہمیں یہاں بیٹھے فیل نہ ہوں۔ وہ ایک بار امام باقر علیہ السلام نے اپنے باپ امام زین الدین علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ کو پانی پیش کرتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹے کربلا میں نے دیکھی ہے، آپ نے کربلا نہیں دیکھی۔ وہ ایک کربلا برپا ہوئی تھی، فلسطین کے ہر گھر میں کربلا ہے۔ مجھے یاد ہے اس ماں کا وہ لہجہ، جب میں اسے ملا، اس کا بیٹا شہید ہو چکا تھا، تو میں اس سے بڑے حوصلے سے بات کی۔ میں دکھی بھی تھا، میرے آنکھوں آنسو بھی تھے، تو مجھے کہنے لگے بیٹے آپ نے سید زینب کردار نہیں دیکھا کربلا میں کیا کردار تھا؟ ہمارے میں ایک میرا بیٹا گیا ہے نا، یہاں کی فلسطین کی ماں یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بیٹے قبلہ اول پر قربان ہو جائیں۔ ہم بچے پیدا اس لیے کرتی ہیں کہ ہمارے بچے قبلہ اول پر قربان ہوں۔ یہ حوصلے کی باتیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر باتیں ہو رہی تھی، ابھی وجاد بھائی بھی، راجہ فیض سلطان صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ باتیں فرما رہے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آپ اکثر ٹی وی دیکھتے ہوتے ہیں، وہ خبریں سنتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان کو گھر کہنا بھی یہ عجیب سا لگتا ہے۔ اب یہ ٹیبل ہے نا، اسی ٹیبل میں ان کے گھر ہیں۔ وہ چاہیں، اگر چاہیں تو وہ بیچ کر دنیا کسی خطے میں چلے جائیں، 3-4 نسلیں بیٹھ کے ان کی کھا سکتی ہیں، 3-4 نسلیں، اتنے پیسے ان کو مل جائیں گے، لیکن وہ جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مجھے کل کسی دوست نے بتایا پاکستان سے، ڈاکٹر صاحب اس کی میری توثیق کر دیں گے اور غلط ہو، انہوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان ان کے کامل ہوں گے جو قرب قیامت کے نزدیک قبلہ اول کے ارد گرد رہتے ہوں گے۔ اور آج ہم آنکھوں دیکھ رہے ہیں ان کی ایمان کی جو لیول ہے نا، وہ ہم تو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں، نام لیول مسلمان ہیں، اور ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں عبادت کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی دین ہے۔
لیکن ان کی جو کریکٹر دیکھا ہے میں نے وہ لگتا ہے اصل دیندار وہ لوگ ہیں اس حالت میں بھی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اس کے باوجود وہ وہاں موجود ہیں. اور قبلہ اول کی جب اذان ہوتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ 45 ایئر سے زیادہ کم عمر کے لوگ قبلہ اول میں نہیں جا سکتے. یا آپ ذرا سوچیں کہ تصور کریں آپ مسجد نبی گئے ہوئے ہوں خانہ کعبہ بیر کھڑے ہوں اور قبلہ اول کے بیر کھڑے ہوں اور آپ کے اندر کون نہیں جانے دے. وہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی اس وقت ان لوگوں کی نوجوانوں کی جو وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ مسجد اکثر سے بے نماز ادا کر لیتے ہیں لیکن صبر کر لیتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم جب وہ ویسٹ میں بینک گئے اور ہم اس کے بعد وہ القدس کے امام سے ملاقات ہوئی نماز ادا کی تو یہ باتیں اپنی جگہ پر ہم تو سوچتے تھے کہ ہم خوش قسمت ہیں کمیاں نماز نصیب ہوئی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ یہ جو جگہ ہے القدس اللہ کی رحمتوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. ہم اللہ کی رحمتوں میں ہوتے تھے لیکن باوجود بھی وہ لوگ جو درد ہیں ان لوگوں کا میں آپ سے میرا دل چاہتا تھا. میں بہت سفر کیا ہے اور میں الحمدللہ میرا شروع سے بلیو ہے کہ صرف لوگوں سے فنڈ نہ لو. بہت سی میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ڈیلیور کریں. وہ یاد ہے میں جب صومالیہ گیا تھا 2011 میں تو میں جس جہاز میں جا رہا تھا 23 سال کے بعد 23 ایئرس کے بعد وہاں کا پرائم منسٹر جا رہا تھا تو میرے سے ملاقات ہوئی. کہنے کا میں 23 سال کے بعد خود اپنی کنٹری میں جا رہا ہوں اور پھر ہماری کنٹری میں جا رہے ہیں. میں کہا پھر بھی جا رہے اس لیے کہ ہم نے میری ٹیم نے ٹی وی پر بیٹھ کے وعدہ کیا تھا کہ ہم خود ڈیلیور کریں گے. اس لیے میں 10 دن وہاں رہا جس حالات میں رہا وہ مجھے پتہ ہے. پھر جس برما میں جو مسئلہ آیا مسلمانوں پر جو قیامت خدا ٹوٹی ان پر تو وہ 2012 کی بات ہے. میں زندگی میں فرسٹ ٹائم برما جا رہا تھا زندگی فرسٹ ٹائم. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ برما کس طرف ہے کس کنٹری کا نام ہے کدھر. میں زندگی فرسٹ ٹائم جا رہا تھا لیکن الحمدللہ میں 12 دن وہاں رہا. جو ڈیلیور ہم سے ہو سکا ہم ڈیلیور کیا. اسی طرح یہ جو انڈونیشیا جب زلزلہ آیا تو یہ شفیق بھائی زبیر صاحب یہ سر موجود ہیں. جب ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے غمزہ مسجد کے اندر اسی وقت مجھے انڈونیشیا سے فون آیا میرے دوست کا اگر آپ نے ٹکٹ لے لی ہے اس کو کینسل کر دیں تو اگر نہیں لی تو اب بالکل بھی نہ آئے. میں کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا ابھی وہاں زلزلہ ابھی وہاں آفٹر شاک آ رہے ہیں مسلسل آ رہے ہیں ابھی کل بھی اس نے شاک آئے یہاں لوگ مرے ہیں آپ نہ آئے. میں ٹکٹ لے لی ہے سو میری یہاں ٹریولنگ ہے یہ راجہ فیصل سلطان صاحب موجود ہیں یہاں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. جب ہمارے جہاز وہاں لینڈ کیا اسی وقت دوبارہ زلزلہ آیا. جس طرح وہاں لینڈ کیا یہ ہمیں پتہ ہے. اور جتنے وہاں رہا میں ایک مدرسے مجھے اب تک یاد ہے مدرسے میں ٹینٹ لگایا ہوتا میں وہاں رہتا تھا. تو میں بلیو کرتا ہوں کہ المصطفیٰ اس بات پر بلیو کرتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ ڈیلیور کی جائے. وہ ڈیلیور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں پوری دیانتداری کوشش کرتے ہیں. مجھے ابھی وہ میرا بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگ باتیں بہت سنتے ہیں. میں کہا میرے جو لیڈر ہیں حاجی نفتیہ صاحب انہیں ایک جملہ مجھے کہا تھا کہ جب میں نے کام کا آغاز کیا ان کا ساجد بھائی میں نے پوری زندگی اس ایک جملے پر گزاری ہے کہ نیکی کرو اور جوتیاں کھانے کے تیار ہو جاؤ. اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ کام کریں. میں نے کہا انشاءاللہ حاجی صاحب نے یہ حکم فرمایا ہم کوشش کریں گے پوری دیانتداری سے. باقی میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. میرا معاملہ رب کے ساتھ ہے. رب مجھے جانتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. وہ ہر لمحے میرے ساتھ ہوتا ہے ہر لمحے ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. میڈیا کے دوستوں سارا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح انہوں نے میں کوریج دی انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے. میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آئیے یہ سفر ہمارے اکیلے میرے کا سفر نہیں ہے یہ ہم سب کا سفر ہے. جو آپ حصہ ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیں. آپ لکھ سکتے ہیں لکھیں جیسے وجاد بھائی نے کالم لکھا اور دوستوں نے لکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جہاد ہے. اس وقت دنیا کے مظلوم ترین قوم جو وہ فلسطینی قوم ہے میں اس سے مل کر رہے ہیں ان سے بچوں سے ملے ہیں جن کے والدین چلے جائیں نا یہ کوئی ان سے پوچھے جس کا بچہ چلا جاتا ہے. میں یہ کھڑے ہو باتیں کر رہا ہوں لیکن آپ دعا بھی کریں ان کے لیے اور آپ کوشش بھی کریں المصطفیٰ کا ساتھ دیں. ہم مل کر اس قافلے کو آگے بڑھائیں. اور مر تو ہم سب نے جانا ہے ایک نہیں زندگی ختم جانی ہے لیکن زندگی ختم ہونے سے پہلے میں یہ چاہتا یہ ہوں ایسا کام کر جائیں کہ رہتی دنیا تک وہ یادگار بن جائے. تو میں آپ تمام دوستوں کا المصطفیٰ کی ٹیم کا بالخصوص جنہوں نے میرا ساتھ دیا جن دن رات محنت کرتے ہیں میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور سب کے لیے دعا گو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کا ساون برسائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کام لے لے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے. بہت شکریہ. والسلام. My next speaker, I have to warn you that he is the speaker who's going to be between our starters. So I'm going to allow him time. He will be speaking in, he asked me, which language do I speak? I said, you are master of many languages. You choose whichever you want to do. So he will be shifting from English into Urdu and English from Urdu into Arabic. Dr. Masood Ahmed Raza Shami is not only an imam, a deep scholar who understands not the lugha, but the actually depth of the Quran. And as it happened that he pulled the short straw, that he decided to lend his services to Sajid Saab. Mu'jizatun Nabi sallallahu alayhi wasallam wa hiya suratul Isra wa qala Allah subhanahu wa ta'ala subhana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu linurihahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Qala al imam al baqahi في تفسير هذه الآية ثم وصفه بما يقتضي تعظيمه وأنه آل للقصد فقال تعالى الذي باركنا أي بما لنا من الأزمة بالمياه والأشجار وبأنه مقر الأنبياء ومابت الملائكة وموطن العبادات ومادن الفواكه والأرزاق والبركات حوله أي لأجله فما ظنك به نفسه فهو أبلغ من باركنا في نظم الدرر في تناسب الآيات والصور مجلد 11 صفحة 290. وجعل الإسلام للمسجد الأقصى مكانا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وهذا حديث متفق عليه agreed upon. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا في بيت المقدس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض المعشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاته في غيره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the best generation is my generation, and then the generation who follow them, and then the generation who follow them. Who were they? The companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The likes of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, the likes of Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, the likes of Sayyidina Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, the likes of Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. May Allah subhanahu wa ta'ala pleased with all the companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is other hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated by Ibn Majah. May Allah subhanahu wa ta'ala pleased with him. فهذه الإشارة النبوية العظيمة جعلت المسلمين يهتمون بالقدس والمسجد الأقصى من الفتح العمري إلى تحرير الصلاح. یہاں جو فتح العمری سے مراد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قدس کو فتح کیا، اور اس کے بعد تحریر صلاحی سے مراد جو یہ ہے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آزاد کروایا. تو آپ دیکھیں فی اثر الحدیث مسجد الاقصی لها آثار و شواہد علی اتمام الدول الاسلامیہ من الامویین والعباسیین والایوبیین والممالک والعثمانيين به. وفي الأثر الحديث تعرض المسجد الأقصى للظلم والطغيان والانتهاء كان من قبل الاحتلال الصهيوني وما يزال هذا الظلم مستمرا حتى يومنا هذا. فقد تعرض للإحراق ومعاولة الإغلاق ومنع المصلين من دخوله والشديدات في دخوله واستباحات المستوطنين للمسجد الأقصى والتضييق على أهل القدس والحفريات التي تجري أسفل المسجد الأقصى ومخططات بناء الهيكل المزعوم وغير ذلك. وهنا لا بد أن أشكر الأخي الكبير معالي الوزير
سماعت الشیخ دکتور محمد خلائلہ وزیر الاوقاف و شؤون المقدسات الاسلامیہ الاردن. اس موقع پر میں اپنے انتہائی عزیز دوست میرے کلاس فیلو جو اس وقت اردن کے ریلیجیس منسٹر ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ انہوں نے یہ ساتھی وجات بھائی راجہ صاحب عبدالرزاق ساجد صاحب میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ان کا صبر و تحمل اس سفر میں، ان کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا. ظاہر ہے کہ سفر میں جب اس طرح کی پینک ہوتی ہے انسان کو بے شمار مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو صبر و تحمل تھا وہ انتہائی مثالی تھا. تو جارڈن کے جو ریلیجیس منسٹر ہیں الحمدللہ ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے اپنے گھر بھی ہمیں انوائٹ کیا اور الحمدللہ ہم نے ان سے بات کی کہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں مسجد اقصیٰ کے جو خطیب ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ آخری جو یہ نقصان ہوا ہے مسجد اقصیٰ کا، جس میں ونڈوز ہیں، جس میں ڈور ہیں، جس میں بے شمار جو نقصان ہوا ہے جو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے الحمدللہ ہماری اس کے بعد منسٹر کے بعد پھر جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے اوقاف کے ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی. تو ہم نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اور اشمیت چیریٹی جو ان کی ہے اور ریلیجیس منسٹری وہ مل کے اس کو ریپیئر کریں گے دوبارہ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کو. اور یہ اس موقع پر میں المصطفیٰ کے تمام ڈونرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ آپ کی سپورٹ کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے. اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما دام العبد فی عون اخی کان اللہ فی عونہ. جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں. اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا کہ ما نقص مال من صدقہ. انسان جب اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ میں آج ساجد بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ جب وہاں سے ہم واپس آئے تو ہمارے یہ تصور میں نہیں تھا کہ ہم کوارنٹائن میں چلے جائیں گے. جب ہم ہوٹل میں گئے تو 10 دن وہ جس طرح ہم نے گزارے تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ تصور کریں کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے کس طرح وہ ٹینٹوں میں، وہاں ٹائلٹس نہیں تھیں، وہاں ان کے پاس کوئی کچن نہیں تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی. ہم تو ہوٹل میں رہ رہے تھے. اور ہماری بہن اللہ ان کو جزائے خیر دے باجی رضوانہ لطیف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے. The man, I think, has a number of credentials. He has suffered the persecution of his home country, but alhamdulillah, he came out of that vindicated. Dr. Muhammad Ali, University of Law, Crescent University, SOAS University, University of Westminster, and a number of honorary degrees. I am not going to mention anything more. Alhamdulillah Rabbil Alameen. I think most important for my observation, and it is honest observation, Muslim had no voice in the media. You are the pioneer, you are the inventor. How much hardship you suffered, no funding. I remember that minister wasn't allowed to go to union. What was the Unity, Global Unity Conference? I pushed somebody. I pushed Dr. Tahir al-Qadri. So we was trying to, within the government, we was trying to engage you. But I think your major contribution on Islam Channel TV is allowing the Muslim community non-biased reporting, but most importantly, that you've given the platform to Muslim community in Urdu and in English. But I think most important is that what you have done highlighted the issue of a Muslim community. You stood up to the kind of dictatorship where there was a misreporting, but I think also that you have given the platform to the Muslim charities to just get the message of this most suffering, most deprived community, most persecuted community. So, Sayyidi, it is honor, first time that I'm inviting you to my, as a host, to invite you to the stage, and we'll listen to your speech, inshallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Today we are gathering here to talk about our fellow Muslim brothers and our fellow human being actually in Palestine. When we look at Palestine and look at the crises and refugees, you know there are like 24 to 25 million people who are refugees. There are half of the Syrian population are either displaced or refugees. Displaced means within the border, the national borders of the country, and refugees crossing the international border and going to other countries. Well, we look at what is Mustafa going to do? How much money you are going to raise? 2 million, 3 million pounds? You are going to help like 1,000 family, 500, 2,000? We are talking about 25 million. And this looks like, it looks like we are going nowhere. So what's the solution? Well, as Muslims, we believe in something. As the Chinese saying goes, it says, it is better you light a candle than carry on cursing the darkness. And in Islam, we believe Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and whoever kills a soul, whoever kills a soul, not for a murder, unless for a murder or mischief, it would be like if he had killed the entire mankind. And whoever saves one life, whoever saves one soul, it would be like he had saved mankind or humanity. So if you can help one family, if you can help one refugee, if you can help one orphan, do it. And we quite often talk about Muslims and helping Muslims. Here, as Muslims, we believe in the brotherhood in mankind. When the Prophet Muhammad ﷺ came back after he has seen Angel Gabriel, and what Khadija told him, don't worry, you are a person who helps the poor, where there were no Muslims at the time. But who were the poor that Prophet Muhammad ﷺ he was helping? They are the ones who are worshipping idols. And that's what we should be doing. Now I want to talk briefly about the issue of Palestine. Palestine is the longest, the ever-going tragedy. All Gaza is smaller in size than King Khalid Airport in Riyadh. All of it, all of Gaza is smaller than King Khalid Airport in Riyadh. So it's not a big place. But how many people are living there nowadays? 2 million people. 2 million people. Palestinians are offered to immigrate to Canada, Australia, New Zealand, United States of America, and other different places. Any Palestinian inside Palestine, and in fact, also outside Palestine, whoever wants to immigrate to any of these countries, he can get money on top of that and guaranteed citizenship. Why? They want a land without its people. I come from Tunisia, in North Africa. What a mixture of people. One of the components of people in North Africa, maybe this is something you don't know, are the Andalusians, are the Spaniards, Muslims of Spain and Muslims of Portugal. And they are not Arabs who used to live there. They are, by ethnicity, they are Spanish. What we are doing here, Palestinians are being tempted. You live in extreme poverty.
This is what I want to say now, the role of Al-Mustafa and the likes of Al-Mustafa Trust. They are being tempted. You know, if your house is worth £50,000, guaranteed you get offered $1 million. Guaranteed, no doubt. In some places, they give you a blank check and you can write the amount you want. Just get out of here. And everything can be arranged for you to go somewhere. And to be honest, you don't need to be arranged. Because now in Turkey, if you buy a flat, you get citizenship. In Portugal, if you buy a house, you get citizenship. In Malta, in Cyprus, in so many countries now, if you buy a house, or here in UK, if you invest £2 million, £2 million, you get residence and you get citizenship later on. So it's not a problem if you have the money. And they are being tempted. So we are, at the end of the day, we are human beings. If you are living in poverty, under oppression, you can't afford clean water, you can't afford this, that. Maybe one day you give up. Maybe part of the people will resist, but another part will give up, will give everything away. And that's why how many we ended up here. We immigrated, some for political reasons, some of them, and the majority are for better life. The poverty drives you out. So what we are doing here, what we are doing tonight, and every night like this, and organizations like this, what they are doing. Because we can't go there, we can't stop it, but we can do something about it. What is the something? We can help people to stay there. We tell them, you know what? I'll send you food to eat, but just stay there. Imagine there is no people in Jerusalem. Imagine all of them gave up and gone. Do you have Al-Aqsa Mosque anymore? You will not have anyone. Who's going to open the door and close the door? And it will be an empty place. And that's what exactly happened to Spain. So now when you go to Granada, you go and see Alhambra, Granada, the big mosque, Madrid, and all of these places, they just became touristic places. That will happen to Al-Aqsa Mosque and to other places if we are not going to support them so they can stay in their land. That's all what we are doing, is civil and civilized resistance. And we have to do this, and we do it with all mankind. This is not a duty of Palestinians. It's not a duty of Muslims. It's duty of all right-minded people. You can't come and say, I was here 3,000 years ago. Who? My ancestors. Do you know who built London? Who built London? There was no London before. And the true name of London is Londonia. Londonia was built by the Romans. The other people were scattered, and Colchester was the capital at the time of the British Isles. The Romans came, and they are the Romans who built all the city, what we call City of London today. Exactly this is what happened. The people who have been there for 5,000 years are being given resident permit. And many people, they don't travel. They don't travel at all. They never traveled in their life. Why? Because they will not be allowed back. They will tell them, you can't come in back. What we have to do is, on behalf of mankind and humanity, we have to resist. Because injustice anywhere means injustice everywhere. And we have to be just. And if you hear the Friday sermon in our mosques, you hear the Imam giving the khutbah, usually in Urdu, but at the end they recite Quran and they say, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. What do they say? This is the last reminder in every single Friday, in every single mosque around the world, actually. Yeah, around the world. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Allah commands
Allah orders you, worshippers, بالعدل, justice. You are ordered to have justice. And the meaning of justice in Islam is so wide. They say even when you have a justice between your kids, if you kiss someone, you kiss your daughter, you have to kiss the other daughter or something like that. Yeah? إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. This is what we have to do. So we have to do justice, we have to fight for justice, and we have to help the Palestinians stay on their land, because that's the justice. If all of us here can help one family, that's more than enough. Thank you. Assalamu alaikum. Frontman of Al-Mustafa Welfare Trust. He is director of donor management at Al-Mustafa Welfare Trust. Nisar Ahmed, his name. You never see him on the platform, but tonight I have asked him to do the vote of thanks, although that I've been thanking all evening. But as been said, کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا. چودھری نثار احمد جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. As we end today's event on the behalf of trustees, our staff and the volunteer, I would like to say thank you to all of you for joining us today. Jazakallah khair for that. Your presence give us tremendous support, and we wouldn't be able to do anything without your support. So Jazakallah khair for being with us. Jazakallah khair. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے 2014 سے اپنے جو ریلیف ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی ہوئی ہیں فلسطین اور غزہ کے اندر الحمدللہ. اس کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہوا وہ اس دفعہ ہمیں ہوا کہ جب یہ 27 آف رمضان کو جب یہ انسیڈنٹ ہوا دوبارہ, تو ہمارا اسٹاف جو کہ آلریڈی جس نے 2014 میں ریلیف ایکٹیویٹیز کی تھیں اور وہاں پر فوڈ, واٹر اور میڈیکل ایڈ پرووائڈ کی تھی, وہ دوبارہ اس دفعہ کیونکہ وہ ٹرین تھے تو وہ جلدی رسپانس کر سکے الحمدللہ, اور انہوں نے فوراً ہی ان لوگوں تک امداد پہنچائی جو کہ اس سے مستحق تھے اور منتظر تھے. تو الحمدللہ جن لوگوں کے گھر ٹوٹے, جو اوور نائٹ ہوم لیس ہو گئے, ہم نے ان کو کوک فوڈ پرووائڈ کیا. وہ پارکوں میں تھے, وہ خیمے لگا کر رہ رہے تھے, ان کو ہم نے کوک فوڈ پرووائڈ کیا. پھر اس کے بعد ان جو فیملیز تھیں ان کے لیے منتھلی فوڈ پیک پرووائڈ کیے. اور جو ہاسپٹل ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مریض آ رہے تھے, ان کو الحمدللہ ہم نے میڈیسن اور فرسٹ ایڈ کٹس جو ہے وہ پرووائڈ کی ہاسپٹل کو, تاکہ وہ جو ریلیف کا کام ہے, کیونکہ کووڈ سچویشن تھی وہاں پر ایس او پیز کو بھی فالو کرنا تھا, تو جو بھی ریکوائرڈ سٹاف تھا ہاسپٹلس کو وہ الحمدللہ ہم نے پرووائڈ کیا. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ابھی سے نہیں بلکہ پچھلے 10 سالوں سے غزہ اور فلسطین میں پروجیکٹ ڈیلیور کر رہی ہے. ہم نے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں ریگولرلی وہاں پر, جس میں فوڈ پروجیکٹ ہیں, ونٹر پروجیکٹ ہے, واٹر پروجیکٹ ہے, آرفن سپورٹ ہے, امپاورمنٹ ہے, میڈیکل سپلائیز ہیں, ہیلتھ کیئر ہے. ان سارے پروجیکٹس کے بعد جب ریسنٹلی ابھی وہاں پر اٹیکس ہوئے اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے وہاں رسپونڈ کیا, نہ صرف ہم نے آن گراؤنڈ پہ اپنی ٹیمز کو موبلائز کیا اور وہاں پہ ڈیلیور کیا, بلکہ ہماری یہاں سے ایک ٹیم نے ٹریول کیا جن کو ڈائریکٹ ایکسیس ملا الحمدللہ, اور وہاں پہ انہوں نے خود ڈیلیور کیا. فلسطین میں بھی ڈیلیور کیا, اور ریفیوجیز جو لبنان اور جارڈن میں ریفیوجیز تھے, ایجپٹ میں جو انجرڈ فلسطینی تھے, ان سب کو سرو کیا الحمدللہ.